الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات علماء کرام، مہمانان اعزام، ائمہ مساجد اور حاضرین مجلس. چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم دہلی سے روانہ ہو چکے ہیں اور حضرت کو لینے چلنا بھی ہے، اس لیے بہت زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے اس موضوع پر بات مشکل ہے. میں سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہوئے موجودہ دور کے بدترین فتنوں میں ایک فتنہ گوہر شاہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں کہ قیامت کے قریب طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے اور کالی رات کے ٹکڑوں کی طرح یہ فتنے آتے جائیں گے اور اس قدر بڑھ جائیں گے اور ان کی بھرمار ہوگی کہ آدمی صبح کو مسلمان رہے گا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. یہ دور آنے والا نہیں ہے، آ چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے فتنے اور ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی عجیب و غریب باتیں تمہارے سامنے پیش کریں گے اور بتلائیں گے، دین میں دھل و فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. پھر حضور نے فرمایا تم ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے متعلقین اور گھر والوں کو بھی بچاؤ. تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش ہو جائیں تو ڈسٹرب ہو جائے گا پروگرام. کیا احساس موجود ہے آپ تقریب میں تھوڑا سمجھا. تو اس دور کے بدترین فتنوں میں ایک فتنہ گوہر شاہی. اس فتنے کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی تھا جو ڈھوک گوہر شاہ راولپنڈی میں 1941 میں پیدا ہوا اور 2001 میں واصل جہنم ہو گیا، مر گیا. تو اس فتنے کی شروعات پاکستان سے ہوئی، راولپنڈی کے ایک علاقے سے ہوئی اور یہ شخص ریاض احمد گوہر شاہی کوئی نیک انسان نہیں تھا، کوئی شریف انسان نہیں تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح ایک بدمعاش، بدمست، آوارہ قسم کا انسان تھا جو آوارہ گردی کرتے ہوئے پھرتا تھا. اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کے بعد تلاش معاش میں اس نے ویلڈنگ کا، موٹر میکینک کا کام سیکھا. اس میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا تو اس نے سوچا کہ میں بھی کوئی پیری مریدی کا
پیشہ اختیار کر لوں اور لوگوں کے سامنے پیر بننے کا ڈھونگ رچا کر کچھ پیسے کماؤں۔ اس غرض سے شیطانیت کا شکار ہو کر جنگلات کی چکر کاٹنے لگا اور الٹے سیدھے مجاہدے کر کے استدراج کا شکار ہو گیا۔ اور جب وہ جنگلات میں پہاڑیوں میں رہنے لگا، ظاہر بات ہے بغیر استاذ کے، بغیر پیر کے، بغیر رہبر کامل کے جو مجاہدات ہوں گے، جو محنتیں ہوں گی، جو کوششیں ہوں گی، انسان کو تباہ و برباد کر دیں گی، یہ طے ہے۔ لہذا ویسے ہی ہوا، شیطان نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، الٹے سیدھے خواب نظر آنے لگے اور الٹے سیدھے تصرفات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب دماغ اس کا خراب ہو گیا تو اس نے ہوتے ہوتے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنی اس نے شروع کر دی۔ جب الٹی سیدھی باتیں اس نے شروع کر دی تو اس کے خلاف خطرناک سنگین مقدمات دائر کیے گئے جگہ جگہ سے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے۔ اب جب اس کی گرفتاری کا اس کو خوف ہوا تو برطانیہ چلا۔ وہیں 2001 میں نیمونیا کا مرض لاحق ہو گیا، خس کم بلا پاک وہیں مر گیا۔ یہ اس کا مختصر پس منظر ہے۔ انتہائی آوارہ، عاشق مزاج، شرابی، کبابی، طوائفوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا انتہائی ناغائب قسم کا آدمی تھا جو 2001 میں واصل جہنم ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں اس کے ماننے والے جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی ملعون کو اس کے ماننے والے مہدی سمجھتے ہیں۔ مہدی تو ایک آج کل اور پچھلے کچھ سالوں سے ایسا لگتا ہے جیسے مٹھائی اور جلیبی کی طرح لوگوں نے اس کو سمجھ لیا، جس کو کچھ عجیب و غریب چیزیں سمجھ میں آنے لگی اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ اس نے شروع کر دیا۔ ایسے ہی ریاض احمد گوہر شاہی کے بارے میں اس کے ماننے والے ایک تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مہدی ہے۔ دوسری بات، ریاض احمد گوہر شاہی کو مہدی سے کچھ لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ایک طبقہ اس کو مہدی سمجھتا ہے اور ایک طبقہ اس سے آگے بڑھ کر رب الارباب کہتا ہے، خداؤں کا بھی رب، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے مختصر سے نظریات ہیں۔ اب آئیے ریاض احمد گوہر شاہی کے مر جانے کے بعد اس فتنے کے پروان چڑھنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اس کا خلیفہ یونس الگوہر ہے۔ یہ یونس بھی وہی پاکستان کا رہنے والا تھا، اب وہ لندن میں مقیم ہو چکا ہے۔ فی الوقت پوری گوہر شاہیت کا علم بردار کہلاتا ہے، اور یہ فتنہ زمینی سطح سے زیادہ انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر زیادہ چل رہا ہے۔ اور یونس الگوہر کا مستقل ایک چینل ہے الرا ٹی وی کے نام سے، اور اس چینل پر باقاعدہ یہ آتا ہے سوال و جواب، سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور اپنے کفریہ اور بدترین عقائد کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ گوہر شاہی کے متعلق کچھ مختصر سا پس منظر ہے کہ فتنے کا بانی تو 1941 میں پیدا ہوا، 2001 میں مر گیا۔ اس کے بعد سے اس فتنے کا ٹھیکیدار اور علم بردار یونس الگوہر ہے، جو اب بھی زندہ ہے، الرا ٹی وی کے ذریعے جگہ جگہ اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ زبان کی طلاقت اور اس کے چٹپٹے الفاظ اور عجیب و غریب قسم کی ظاہری باتوں سے بہت بڑا طبقہ متاثر ہو رہا ہے، خاص طور پر لیبرل قسم کا طبقہ یا بدعت مائل طبقہ یا تصوف کے سلسلے میں جو افراط و تفرید کا شکار ہو کر جہالت کے گڑھے میں جو
تو اب آئیے گوہر شاہیوں کے گمراہ عقائد کیا ہے، بہت تفصیل سے بولنے کا موقع نہیں میں نے عرض کیا، یہاں سے جانا بھی ہے۔ پہلی چیز، ان کا عقیدہ قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے، خود ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور کئی اپنی تقریروں میں بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کے 40 پارے ہیں، 30 پارے تو وہی جو ہمارے پاس موجود ہے، یہی اصل قرآن ہے جو اپنی بھی قرآن ہے، پھر کوئی اور ہے نہیں۔ اس کے بارے میں کہتا ہے 30 پارے تو وہی جس میں شریعت وغیرہ کے احکامات بیان کیے گئے، باقی 10 پارے جس میں طریقت اور روحانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ 10 پارے اس کو بڑے مجاہدوں کے بعد ملے ہیں۔ ٹھیک شیعوں کی طرح عقیدہ ہے، جس طرح اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 40 پارے تھے، 10 پارے ابو بکر صدیق کی بکری نے کھا لیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی بالکل شیعوں کی طرح ان کا عقیدہ ہے۔ تو گویا تحریف قرآن کا عقیدہ ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو پورے 10 پارے کا قائل ہے، تحریف قرآن کا قائل ہے، ان کے مسلمان ہونے کا سوال نہیں ہے۔ ان کا دوسرا نظریہ ہے نئی شریعت لانے کا۔ یونس گوہر محفوظ بھی کہتا ہے، ریاض احمد گوہر شاہی نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یہ جس شریعت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس شریعت کی پیروی ضروری نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دین اسلام پر عمل اور شریعت محمدی کی اتباع کوئی لازم نہیں ہے۔ میں ایک ایسا طریقہ لے کر آیا ہوں جو بہت شارٹ کٹ ہے اور سیدھے اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے ریاض احمد گوہر شاہی کا، جبکہ آپ جانتے ہیں مبندار سادی کے راہ صفا توانفت برجس بہے مصطفیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جو راستہ بھی جائے گا اور جہنم کی طرف جائے گا، جنت تک اور خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ محمد رسول اللہ کے واسطے اور وسیلے کے بغیر آسمان کی بلندی تک بھی کوئی جائے تو خدا تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک نہیں ملے، آسمان پر جا کر بھی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام کا واسطہ آپ کی شریعت کی اتباع انتہائی ضروری ہے۔ اور قرآن نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، کوئی شریعت، کوئی دستور زندگی قابل قبول ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی راستہ اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ حضور نے حدیث میں فرمایا تھا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَا يَسْعُهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تورات کے چند نسخے کے حضرت عمر فاروق کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بغیر اجازت کے پڑھنے پر آپ نے اظہار ناراضگی کے ساتھ فرمایا تھا عمر اگر موسیٰ بھی میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی پیروی کرنی پڑتی۔ اب ایک ہدا ملون، یہ تو کوئے کا مینڈک خس و خاشات قسم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کی اتباع کوئی ضروری نہیں، میں ایک ایسا راستہ لے کے آیا ہوں، ایسا طریقہ لے کے آیا ہوں جو سیدھا خدا تک پہنچا۔ یہاں تک اس کا دعویٰ ہے ہندو بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، عیسائی بھی پہنچ سکتا ہے، اور دوسرے مذہب والے بھی پہنچ سکتے ہیں، شریعت کی اتباع کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس نے مستقل دین کی ایجاد کی، مستقل ایک نئے دین کی بنیاد رکھی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے، نصوص قطعیہ کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو بھی نئی بات لائے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
الخاسرین۔ اس کا تیسرا نظریہ ہے کلمے میں تحریف۔ ہم سب جانتے ہیں اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید و رسالت کی گواہی کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید میں اگر کسی نے شرک کیا وہ بھی گیا ایمان سے، رسالت اور ختم نبوت کا کسی نے انکار کیا وہ بھی گیا ایمان سے۔ اب اس نے کلمہ ہی بدل کر دل کہتے ہوئے دل دہل جاتا ہے، ڈائریکٹ اپنے خدا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، الوہیت کا دعویٰ، لا الہ الا ریاض، نعوذ باللہ من ذلک۔ باقاعدہ اس کا کلمہ ہے لا الہ الا ریاض، نقل کفر، کفر نباشت، ریاض کے سوا کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ۔ اب آپ بتلائیے اس اتنی کھلی تحریف کے بعد، کھلی بغاوت کے بعد، کیا ان کے اسلام کا کوئی کھانا باقی رہ جاتا ہے؟ کوئی گوشت اس وجہ سے ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ دور حاضر کے بدترین کافر ہیں گوہر شاہی اور گوہر شاہی کو ماننے والے۔ لہذا جو کلمے میں تحریف اور الوہیت کا دعویٰ، سیدھے یونس الگوہر کو باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے، سرکار گوہر شاہی، اس کے الفاظ، وہ اپنے پیر کو سرکار کہتا ہے، سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں، نعوذ باللہ۔ اپنے واقعہ عجیب سناتا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے سرکار گوہر شاہی عرش اعظم کے پاس لے گئے اور اللہ کا دیدار کرانے کے لیے لے گئے، تو میں بھی گیا۔ جب میں عرش کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ عرش پر خدا نہیں، سرکار گوہر شاہی یعنی ملعون ریاض احمد گوہر شاہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں سرکار گوہر شاہی کو دیکھ کر فوراً سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب جیسے ہی میں سجدے میں چلا گیا تو میرے بازو بھی کوئی ایسا ہی میری طرح سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے پڑوس میں کون ہے، اور عیاذ باللہ الرحمن والحفیظ، ملعون کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو میرے بازو وہی سجدے میں گرا ہوا تھا جس نے قرآن کو اتارا ہے، جس نے تورات اور زبور اتاری، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود ملعون ریاض احمد گوہر شاہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کا بدترین عقیدہ ہے عیاذ باللہ، اور باقاعدہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یونس تیرا جو رب ہے وہ میرا بھی رب ہے۔ انٹرنیٹ پر، الرا ٹی وی پر، اس پڑھے لکھے دور میں، اس ماڈرن دور میں اتنی کھلی بغاوت، بلکہ حماقت کی انتہا، بیوقوفی اور جہالت اور بغاوت اور ضلالت کی یہ تو انتہا ہو گئی، اور ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اور لکل ساقطۃ لاقطہ، ہر گری پڑی چیز کو کوئی اٹھانے والا ہوتا ہی ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے، اور بنیادی بات اس فتنے کی یہ ہے، تصوف و طریقت کو انہوں نے ایک الگ نئی چیز کے طور پر پیش کیا ہے، حالانکہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات غوث الاعظم میں، اور اسی طریقے سے ان کی جو مجالس کے مواعظ ہیں اس میں، اور اسی طریقے سے ان کی مشہور کتاب ذہن سے نام نکل رہا ہے، ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اتبعوا ولا تبتدعوا، رسول اللہ کی اتباع کو لازم پکڑ لو، نئی نئی چیزیں تصوف میں مطلب۔ ایک جگہ فرمایا لیس الشرک عبادت الاصنام فحسب انما هو متابعتک بہوا، شرک صرف مورتیوں کی پوجا کا نام نہیں ہے، تیرا تیری خواہش کے پیچھے چلنا بھی شرک ہے۔ یہ تو پورے کا پورا اتباع ہوا ہے۔ تصوف کے اتنے بڑے ولی سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کی جو بات شریعت کی مخالفت کرے وہ زندقہ ہے، زندگیت ہے، اس کا تعلق شریعت سے کچھ نہیں
نہیں وہ تصوف ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا اگر کسی کو ہوا میں 4 زانو بیٹھے ہوئے دیکھو مگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو اس کو ولی نہ بنو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پانی پر چل رہا ہو، ہواؤں میں اڑ رہا ہو، اگر رسول اللہ کی شریعت کا تارک ہو تو اسے ولی نہیں شیطان کو۔ تصوف جس کو حدیث جبرائیل میں احسان سے تعبیر کیا گیا، شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت طریقت کا پہلا زینہ ہے، شریعت کی ترقی ہی طریقت کہلاتی ہے۔ شریعت کے اتباع کا اعلیٰ معیار، تقوی کا اعلیٰ معیار ہی طریقت ہے، طریقت شریعت سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کے تصوف و طریقت کے اساتید اولیاء کرام کے یہ ملفوظات ہیں۔ یہ گندی نالی کے کیڑے جن کو تصوف کی کوئی ہوا بھی نہیں لگی ہے، وہ یونس الگوہر کہتا ہے شریعت کیا ہے؟ مجھ کٹاؤ، داڑھی کم کراؤ، ختنہ کراؤ، یہی شریعت ہے۔ اتنے توہین آمیز انداز میں شریعت کی توہین ہے۔ نہیں کیا ہے شریعت؟ نہیں ختنہ کرواؤ، مجھ مڑواؤ، خدا کرواؤ، اس توہین آمیز انداز میں شریعت کی توہین کرتا ہے۔ اب بتائیے اس انداز میں شریعت کی توہین کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو تصوف و طریقت کا جو رنگ نیا انداز البیلا طریقہ انہوں نے پیش کیا جوہر شاہیوں نے، یہی ان کی بنیاد ہے اس فتنے کی۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے ماننے والوں کو پوری طرح اسلام سے الگ کر کے کنارے پر کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا اسلام سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے۔ یونس الگوہر نے اپنے ویڈیو کلپ میں کہا سرکار گوہر شاہی کے آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ یہ دیکھیے مارے گھٹنا پھوٹے سر کا قصہ الٹا چور کو تو آل کو ڈاٹے۔ کہہ رہا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی کے آنے کے بعد خدائے واحد کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار، اظہار اور پرچار شرک ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ کہتا ہے سرکار گوہر شاہی کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی ولی کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی کو زیب دیتا ہے، نہ امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کا پرچار ہے۔ کتنی بڑی توہین ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی۔ چونکہ میرا وقت ہو گیا ہے اور زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کا موقع نہیں ہے، میں تو اور 5 منٹ پہلے ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں رکھی ہیں۔ اب ان کے تحفظ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ فتنہ زیادہ تر ہمارے بریلوی بھائیوں میں، بدعتی بھائیوں میں پھیل رہا ہے اور درگاہوں آستانوں کو انہوں نے سینٹر بنا لیا ہے۔ اس کے لیے تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اپنی عوام کو جو اہل حق بزرگان دین ہیں ان سے وابستہ کرا کر صحیح ذکر کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت اور طریقت کا آپس میں تعلق لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے اس فتنے کے ان گمراہ کن کفری عقائد کو کھول کھول کر بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسا بدترین شخص جو خدا کی الوہیت کا بھی قائل نہیں ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا بھی قائل نہیں ہے، قرآن کے محفوظ ہونے کا قائل نہیں ہے، شریعت کے اتباع کے ضروری ہونے کا قائل نہیں ہے، ایسا آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے اولیاء کرام کی اس نے توہین کر دی۔ جب اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیا تو کتنے اولیاء، کتنے انبیاء، کتنے علماء سب اس کے زہر ناکی کے اندر آ جائیں گے۔ اس انداز سے ہمارے بدعتی بھائیوں کو بھی سمجھایا جائے، سوشل میڈیا میں مثبت انداز میں اس کی کلپوں کو سامنے رکھ کر یونس الگوہر کی پھر اپنی جوابی کلپ بنا کر، کیونکہ اسلام بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارا دین ہے اور ہمارا دین روز روشن کی طرح آیا ہے، تو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ کھول کھول کر ان کے سامنے باتیں
رکھی جائیں، ورنہ ایک بہت بڑا طبقہ اس فتنے کا بھی شکار ہو رہا ہے۔ آپ کے پٹنہ میں بھی موجود ہے، بہار میں بھی گئے، ہم کلیئر گئے تھے، کلیئر میں بھی گئے، اجمیر میں بھی گئے، بڑی بڑی درگاہوں پر ایک علایت۔ اچھا ان کا ذکر بھی کیا دیکھیے، سارے لوگ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ، ان کا ذکر کتا ہوں میں کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں۔ اللہ نے کتا ہی بنا دیا اس فتنے کا، اس لیے کہ اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کو بھلا کر کسی اور کو خدا مان لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی یعنی خدا کی خدائیت کو جب انہوں نے چھوڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا کتا بنا دیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس فتنے کے تعاقب کے لیے شکیلیت کی طرح یہ فتنہ بھی بہت بڑے پیمانے پر پھیلتا جا رہا ہے، اس کے تعاقب کے لیے ہم تیاری کریں۔ کتابیں موجود ہیں، کتاب فتنہ گوہر شاہی تصوف کے نام پر اسلام سے کھلی بغاوت، مولانا ارشد علی صاحب کی کتاب بھی ہے، اور پڑوس ملک کے دیگر علماء کی گوہر شاہی کی گوہر افشانیاں، مولانا جلال پوری کی اور دیگر علماء کی کتابیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات ابھی انفرادی مقام مولانا فاضل شاکر صاحب کا ہے، میرا نمبر بھی آپ حضرات لے ہیں، تو آپ حضرات کی خدمت میں مزید گزارشات رکھی جائیں گی۔ پھر لوگ کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ حضرت مودودین صاحب تشریف لانے بھی والے ہیں، وہاں جانا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رابطہ مدارس اسلامیہ بہار اور یہاں کے منتظمین کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ ان نازک حالات نے ہم سب کو جمع کیا اور مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ آمین و آخر دعوانا۔